السلام علیکم. ہلو دوستو، کیسے آپ سب لوگ؟ آج ہم لوگ پڑھیں گے حیات و خدمات اختر الایمان اور حیات و خدمات خلیل الرحمن اعظمی. ان دونوں ادیب کے متعلق آج ہم لوگ پڑھیں گے. دوستو، آپ اگر میرے چینل پہ نئے آئے ہیں تو اس چینل AS پوائنٹ کو سبسکرائب کر لیجئے اور اس ویڈیو کو لائک اور شیئر کر دیجئے. دوستو، اختر الایمان اور خلیل الرحمن اعظمی ان دونوں سے متعلق اردو کے جو اگزام ہوتے ہیں، چاہے UGC نیٹ ہو یا DSSB ہو، اسی طرح سے بہار TRE 4 جو آنے والا ہے اس میں آپ کو بہت فائدہ دے گا. اور میں نے اس میں اختر الایمان اور خلیل الرحمن اعظمی کے بارے میں وہی چیزیں لی ہیں جو امتحان میں آتا ہے. ان سے متعلق تو بہت سارے سوالات اور بہت ساری باتیں بن سکتی ہیں، لیکن میں نے ان خاص پوائنٹ کو کور کیا ہے جو ایگزام میں زیادہ پوچھے جاتے ہیں. تو چلیے شروع کرتے ہیں دوستو. حیات و خدمات اختر الایمان، ان کا اصل نام تھا محمد اختر الایمان. تخلص کرتے تھے یہ انجم، اور پیدائشی نام تھا راؤ فتح محمد. دوستو، اختر الایمان جو ہے شروع کے دنوں میں اپنا تخلص انجم کرتے تھے، لیکن پھر بعد میں یہ اختر الایمان ہی لکھنے لگے. مطلب شروع کے دنوں میں جب یہ لکھتے تھے تو اس میں جاتا تھا ان کا تخلص کے جگہ پہ انجم، لیکن پھر بعد میں انجم ہٹا لیا انہوں نے اپنے نام سے اور محمد اختر الایمان ہو گئے. اور ان کا جو پیدائشی نام تھا وہ راؤ فتح محمد تھا. اختر الایمان کی پیدائش 1915 میں نجیب آباد میں ہوئی تھی. نجیب آباد یہ ایک اتر پردیش میں بجنور ڈسٹرکٹ ہے، وہیں کا قصبہ ہے یہ نجیب آباد. تو وہیں پیدا ہوئے تھے یہ، اور وفات ہوئی تھی 9 مارچ 1996 ممبئی. مطلب پیدائش ان کے اتر پردیش میں ہوئی تھی بجنور میں، اور وفات ان کی ہوئی تھی ممبئی میں. دوستو، 1915 سے آپ کو یاد ہوگا کہ 1915 میں عصمت چغتائی کی بھی پیدائش ہوئی تھی. عصمت چغتائی جو ناول نگار افسانہ نگار ہیں، ان کی پیدائش بھی 1915 میں ہوئی تھی، اور اختر الایمان کی پیدائش بھی 1915 میں ہے. اسی طرح سے اختر الایمان کی وفات جو ہے یہ 1996 میں ہے، لیکن عصمت چغتائی کی وفات جو ہے 1991 میں ہو گئی تھی. تو یہ دونوں باتیں آپ یاد رکھیے گا، ان سے متعلق بھی سوال آتے ہیں اور ان سے بھی متعلق. تو دونوں کی پیدائش سیم ڈیٹ میں ہے، سیم ایئر میں ہے، 1915 میں. اور 1915 سے آپ کو یاد ہوگا گاندھی جی جو ہے افریقہ سے واپس ہندوستان آئے تھے. تو اس سے ریلیٹ کر کے آپ یاد رکھ لیجئے گا 1915 میں اختر الایمان کی پیدائش ہوئی تھی، عصمت چغتائی کی پیدائش ہوئی تھی، اور گاندھی جی جو ہے اپنے وطن آئے تھے، افریقہ سے ہندوستان آئے تھے، مطلب مستقل طور پر آ گئے تھے 1915 میں. اور 1996 میں اختر الایمان کی وفات ہوئی تھی، اور 1991 میں عصمت چغتائی کی. اختر الایمان نے 1937 میں میٹرک کا امتحان پاس کیا تھا. اختر الایمان نے اینگلو عربک کالج سے گریجویشن 1942 میں کیا تھا. یہ جو اینگلو عربک کالج ہے نا، وہ آج کا ذاکر حسین دہلی کالج ہے. یہ جو اینگلو عربک کالج دیکھ رہے ہیں آپ، یہ آج کا جو ذاکر حسین دہلی کالج ہے، یہ اینگلو عربک کالج کا ہی نیا نام ہے، ذاکر حسین دہلی کالج. تو 1942 میں انہوں نے وہاں سے کیا تھا گریجویشن. اختر الایمان کی نظم حیت کے اعتبار سے یا تو معرہ ہے یا آزاد ہے، یہ حیت ہے. اختر الایمان کی نظمیں جو ہے یا تو آزاد نظمیں کہی ہیں انہوں نے یا معرہ نظمیں. نظم معرہ کی حیت میں سب سے زیادہ کامیاب نظمیں اختر الایمان نے لکھی ہیں. مطلب جتنے بھی نظمیں ہیں لکھنے والے لوگ ہیں نظم معرہ، تو اس میں سب سے کامیاب نظمیں جو ہیں اختر الایمان نے لکھی ہیں. اختر الایمان ایک علامتی شاعر ہیں، یہ بہت بار پوچھا گیا ہے. اختر الایمان ایک علامتی شاعر ہیں. اختر الایمان کو غزل کا باغی کہا جاتا ہے. یہ سب سوال آتا ہے، جتنا ایک ایک لائن ہے نا، یہ سب سوال بنتا ہے. اختر الایمان کو غزل کا باغی کہا جاتا ہے. اختر الایمان نے اپنی نظم قلوپترا کو دوسری جنگ عظیم کا پس منظر بتایا ہے. اختر الایمان کی خود نوشت سوانح عمری اس آباد خرابے میں کے عنوان سے سوغات میں قسط وار شائع ہوئی تھی. مطلب اختر الایمان کی جو خود نوشت سوانح عمری ہے نا، اس آباد خرابے میں، مطلب یہ آتا ہے کہ بھائی اس آباد خرابے میں کیا ہے،
تو جواب ہوگا یہ خود نوشت سوانح عمری ہے. کن کی ہے؟ تو اختر الایمان کی ہے. تو یہ جو ہے سوغات میں قسط وار شائع ہوئی تھی. اختر الایمان کو سر و سامان پر اقبال سمان ایوارڈ ملا تھا. دوستو یہ جو اقبال سمان ملتا ہے یہ مدھیہ پردیش کی حکومت دیتی ہے، اقبال سمان ایوارڈ، اور مدھیہ پردیش کا یہ سب سے بڑا ایوارڈ ہے اقبال سمان ایوارڈ. تو یہ اختر الایمان کو بھی ملا تھا اقبال، بہت سارے ادیبوں کو ملا ہے اقبال سمان ایوارڈ، تو اسی میں سے اختر الایمان بھی ہیں، ان کو بھی اقبال سمان ایوارڈ ملا ہے. ان کو ملا ہے کس پہ؟ سر و سامان جو ان کی نظم ہے ان کے اوپر ملا ہے ان کو. اختر الایمان کو میر تقی میر ایوارڈ 1988 میں ملا تھا. 1988 میں میر تقی میر ایوارڈ بھی ملا ہوا اختر الایمان کو. اختر الایمان کی تصنیفات: گرداب پہلا شعری مجموعہ ہے، 1943 میں شائع ہوا. یہ گرداب ہے نا، یہ گرداب ہے ان کے پہلا شعری مجموعہ، جو نظموں کا مجموعہ ہے جو 1943 میں شائع ہوا. تاریخ سیارہ دوسرا شعری مجموعہ 1946 میں شائع ہوا. گرداب پہلا شعری مجموعہ، تاریخ سیارہ دوسرا شعری مجموعہ. سب رنگ یہ منظوم ڈرامہ ہے، یہ 1948 میں شائع ہوا. دوستو سب رنگ جو ہے یہ منظوم ڈرامہ ہے اختر الایمان کی. ایک ہے سب رس رسالہ اور ایک ہے سب رس داستان. یہ تینوں باتیں الگ الگ آپ دھیان سے رکھ لیجئے گا. سب رنگ جو ہے ایک منظوم ڈرامہ اختر الایمان کا ہے. سب رس رسالہ جو ہے یہ محی الدین قادری زور نکالتے تھے، ٹھیک ہے، اور سب رس جو ہے ملا وجہی کی داستان ہے جو بہت فیمس ہے، آپ کو معلوم ہی ہوگا. تو سب رنگ یہ منظوم ڈرامہ اختر الایمان کی ہے. ایک بات تو یہ یاد رکھنی ہے آپ کو. ایک ہے سب رس داستان جو اسد اللہ وجہی کی ہے، ملا وجہی کی. ایک ہے سب رس رسالہ بھی نکالتے تھے محی الدین قادری زور، جو لسانیات کے ماہر تھے محی الدین قادری زور، تو وہ سب رس نام سے رسالہ نکالتے تھے. ان کا ہے دوسرا شعری مجموعہ آب جو، جو 1959 میں شائع ہوا تھا. آب جو 1959 میں شائع ہوا تھا یہ آب جو، ٹھیک ہے دوستو. یہ ہے بنت لمحات، ایک ہے بنت لمحات، یہ جو اس میں ہے نا انورٹڈ کوما میں، یہ سب نام ہے. سب رنگ، آب جو، بنت لمحات 1969 میں، یادیں 1961 میں، سر و سامان 1983 میں. یہ اوپر جو بھی پڑھا ہم نے آپ نے کہ اقبال سمان ایوارڈ جو ملا تھا اختر الایمان کو اسی سر و سامان کے عوض میں ملا تھا. زمستان سرد مہری کا آخری شعری مجموعہ ہے جو 1997 میں شائع ہوا تھا. زمستان سرد مہری کا. کلیات اختر الایمان، جو ان کے جتنے بھی ان کے کلام تھے سب کو کلیات اکٹھا کر کے 2000 میں شائع کیا گیا تھا. اس کا نام دیا گیا تھا کلیات اختر الایمان. کلیات اسی کو کہتے ہیں کہ جو شاعر کے جتنے بھی کلام ہیں ان سب کو ایک جگہ اکٹھا کر دیا. مطلب یہ جو آپ نے اوپر جتنا دیکھا ہے نا، گرداب، تاریخ سیارہ، آب جو، بنت لمحات، یادیں، سر و سامان، ان سب کو اکٹھا کر کے کلیات اختر الایمان نام دیا گیا جو سن 2000 میں شائع ہوا تھا. خود نوشت سوانح عمری اس آباد خرابے میں، ویری ویری امپورٹنٹ، اس کو یاد رکھ لیجئے گا کہ اختر الایمان کی خود نوشت جو ہے اس آباد خرابے میں. یہ پوچھا جائے گا کہ اختر الایمان کی خود نوشت کا کیا نام ہے، تو اس آباد خرابے میں. اس آباد خرابے میں کن کی خود نوشت ہے؟ تو اختر الایمان کی. اختر الایمان کی یو جی سی نیٹ میں داخل نصاب نظمیں ہیں. ایک لڑکا، باز آمد، پگ ڈنڈی، یہ تینوں نظم جو ہے ان کی یو جی سی نیٹ نصاب میں داخل ہے. دوستو اس ویڈیو کو لائک کر دیجئے، اور اگر چینل کو ابھی تک آپ نے سبسکرائب نہیں کیا ہے تو سبسکرائب کر لیجئے تاکہ میری حوصلہ افزائی ہو. دوستو ہم نے ابھی اوپر پڑھا کہ کن کے بارے میں پڑھا تھا؟ اختر الایمان کے بارے میں. اب ہم لوگ پڑھیں گے حیات و خدمات خلیل الرحمن اعظمی. ان کا اصل نام تھا خلیل الرحمن، اور یہ اعظم گڑھ کے تھے تو اعظمی لگانے لگے تو ان کا پورا نام ہو گیا کیا؟ خلیل الرحمن اعظمی. خلیل الرحمن تو ان کا اصل نام تھا، لیکن یہ اعظم گڑھ ڈسٹرکٹ جو اتر پردیش میں ہے، یو پی میں، وہاں کے رہنے والے تھے تو انہوں نے کے ساتھ میں اعظمی لگا دیا، تو یہ ہو گئے پورے خلیل الرحمن اعظمی. ان کے والد کا نام تھا مولانا محمد شفیع اور والدہ کا نام رابعہ بیگم. خلیل الرحمن اعظمی کی جو پیدائش ہے 9 اگست 1927 کو اعظم گڑھ میں ہوئی، وفات 1 جون 1978 کو علی گڑھ میں.
خلیل الرحمن اعظمی 1927 میں پیدا ہوئے تھے. ویری ویری امپورٹنٹ. جو چیز زیڈ سے ہے نا اس کو یاد رکھیے گا. یہ سب چیزیں سوال میں یہی سب تو پوچھا جاتا کون کب پیدا ہوا, یہ سن آپ کو یاد رکھنا ہوتا ہے. تو 1927 میں خلیل الرحمن اعظمی پیدا ہوئے تھے. اور ایک بات آپ یہاں پہ اور یاد رکھ لیجئے گا کہ قرۃ العین حیدر جو مشہور ناول نگار افسانہ نگار ہیں, ان کی پیدائش بھی 1927 میں ہی ہوئی تھی. اوپر آپ نے ابھی پڑھا ہے 1915 میں اختر الایمان بھی پیدا ہوئے تھے, عصمت چغتائی بھی پیدا ہوئی تھی. اسی طرح سے 1927 میں خلیل الرحمن اعظمی پیدا ہوئے اور قرۃ العین حیدر پیدا ہوئی تھی. لیکن خلیل الرحمن اعظمی کی وفات ہو گئی تھی 1978 میں, اور قرۃ العین حیدر کی وفات ہوئی تھی سن 2007 میں. یہ سن 2007 میں ان کا انتقال ہوا تھا قرۃ العین حیدر کا. تو یہ دونوں باتیں آپ یاد رکھیے گا. خلیل الرحمن اعظمی نے 1945 میں شبلی نیشنل ہائی اسکول اعظم گڑھ سے میٹرک کیا تھا. خلیل الرحمن اعظمی نے جو میٹرک امتحان پاس کیا تھا وہ اعظم گڑھ میں ایک شبلی نیشنل ہائی اسکول ہے وہاں سے کیا تھا انہوں نے. خلیل الرحمن اعظمی نے علی گڑھ یونیورسٹی سے BA 1949 میں کیا تھا, اور خلیل الرحمن اعظمی نے علی گڑھ یونیورسٹی سے اردو میں MA کیا تھا. مطلب ان کی جو تعلیم ہوئی ہے خلیل الرحمن اعظمی کی, میٹرک تک کی تعلیم تو ان کے اپنے آبائی شہر اعظم گڑھ میں ہوئی تھی. لیکن جب یہ اعلیٰ تعلیم کے غرض سے نکلے باہر وہاں سے تو علی گڑھ پہنچے, اور علی گڑھ یونیورسٹی سے انہوں نے BA بھی کیا, اور علی گڑھ یونیورسٹی سے ہی انہوں نے اردو میں MA بھی کیا. اور آگے دیکھیے خلیل الرحمن اعظمی نے رشید احمد صدیقی کے زیر نگرانی میں, یہ نگرانی ہے, زیر نگرانی میں PhD کیا تھا. ان کا تحقیقی مقالہ تھا اردو میں ترقی پسند ادبی تحریک, جو 1976 میں شائع ہوا تھا. مطلب خلیل الرحمن اعظمی کی جو پڑھائی ہوئی ہے نا پوری میٹرک کے بعد, وہ علی گڑھ یونیورسٹی سے ہی ہوئی ہے. BA بھی انہوں نے وہیں سے کیا, علی گڑھ یونیورسٹی سے کیا 1949 میں. MA بھی انہوں نے اردو سے کیا تھا علی گڑھ یونیورسٹی میں ہی. اسی طرح سے انہوں نے PhD بھی کیا علی گڑھ یونیورسٹی میں ہی. لیکن ان کے جو PhD کے جو استاد تھے, جو نگراں تھے, وہ رشید احمد صدیقی تھے. اور 1936 میں ان کا جو تحقیقی مقالہ تھا وہ شائع ہوا تھا اردو میں ترقی پسند ادبی تحریک کے نام سے. خلیل الرحمن اعظمی 1952 میں شعبہ اردو میں لیکچرر کے عہدے پر علی گڑھ یونیورسٹی میں بحال ہوئے. مطلب دیکھ لیجئے پوری, مطلب خلیل الرحمن اعظمی پوری طرح سے علی گڑھ سے ہی جڑ گئے سمجھیے. ان کی پڑھائی بھی وہیں سے ہوئی, گریجویشن کی, پھر انہیں پوسٹ گریجویشن بھی وہیں سے کیا, PhD بھی علی گڑھ یونیورسٹی سے ہی کیا, اور 1952 میں یہ وہیں پر لیکچرر کے عہدے پر فائز ہو گئے, مطلب اردو ڈپارٹمنٹ میں. خلیل الرحمن اعظمی نے ایک فلمی رسالہ بیداری کے نام سے نکالا تھا. خلیل الرحمن اعظمی کا شمار ترقی پسند شاعروں میں ہوتا ہے. آپ نے سنتے ہوں گے, سوال میں آتا بھی ہے کہ 4 شاعر کا نام دے دیں گے, کہیں ان میں سے کون ترقی پسند شاعر ہیں کون نہیں ہے. کیونکہ ترقی پسند شاعر کے جواب میں ان کے مقابلے میں ایک تھا حلقہ ارباب ذوق. ترقی پسند جو ایک مصنفین کا جو تھا پورا, یہ ترقی پسند مصنفین انہوں نے 1935 میں اپنا ترقی پسند جو ہے قائم ہوا تھا. اور 1936 میں ترقی پسند مصنفین کا پہلا جلسہ جو لکھنؤ میں ہوا تھا 1936 میں, 35 میں قائم ہوا تھا لندن میں ترقی پسند مصنفین کا جو ہے ترقی پسند تحریک جو ہے 1935 میں لندن میں جو قائم ہوا تھا. لیکن ترقی پسند تحریک کا پہلا جلسہ لکھنؤ میں ہوا تھا, اس کی صدارت کی تھی منشی پریم چند نے. ٹھیک اسی طرح سے ایک ہے حلقہ ارباب ذوق جو 1939 میں قائم ہوا تھا. تو کچھ شاعر جو ہے ترقی پسند شمار کیے جاتے ہیں, کچھ حلقہ ارباب ذوق میں آتے ہیں. تو یہ خلیل الرحمن اعظمی جو ہیں یہ ترقی پسند شاعروں میں شمار ہوتا ہے ان کا. اس طرح سے بہت سارے شاعر ہیں جن کا شمار ترقی پسند شاعروں میں ہوتا ہے. فیض احمد فیض ترقی پسند شاعر میں شمار کیے جاتے ہیں. اسی طرح سے اور بھی شاعر ہیں جیسے ثناء اللہ ثانی ڈار ہے, ان کا تعلق حلقہ جو میراجی کے نام سے مشہور ہے, میراجی جن کو کہا جاتا ہے, تو میراجی جو ہے یہ حلقہ ارباب ذوق سے تعلق میں تھے, ان سے تھے وابستہ. لیکن جو اور بھی جو جیسے مخدوم ہے, مخدوم محی الدین ہے, خلیل الرحمن اعظمی ہے, فیض احمد فیض ہیں, ان لوگوں کا تعلق جو ہے ترقی پسند شاعروں میں شمار ہوتا ہے ان کا. دوستو اب پڑھتے ہیں خلیل الرحمن اعظمی کے کارنامے.
खलील रहमान आज़मी के 3 शेरी मजमूए हैं। नंबर 1 है कागज़ी पैरहन, इसमें नज़्म भी है और गज़ल भी है, जो 1955 में शाये हुई थी। दूसरा है नया अहदनामा, नज़्म और गज़ल दोनों है इसमें, जो 1965 में। तीसरा है ज़िंदगी ए ज़िंदगी। मतलब खलील रहमान आज़मी के 3 शेरी मजमूए, आपको ये याद रखना है पहली बात। दूसरी बात, पहले का नामा कागज़ी पैरहन जो 1955 में शाये हुआ। दूसरा नया अहदनामा, 1955 में 10 जोड़ दीजिए 1965, ये इसमें नया अहदनामा। फिर है ज़िंदगी ए ज़िंदगी जो 1983 में, 1983 में आप याद रखिएगा इंडिया ने पहली मरतबा वनडे का वर्ल्ड कप जीता था। तो खलील रहमान आज़मी का पहला जो है शेरी मजमूआ कागज़ी पैरहन, इसमें नज़्म भी है और गज़ल भी है। दूसरा नया अहदनामा है, इसमें भी नज़्म और गज़ल है। तीसरा है ज़िंदगी ए ज़िंदगी जो 1983 में शाये हुआ था। इनके तनकीदी मज़ामीन का भी 3 मजमूआ है, उसको याद रख लीजिए आप। पहला है फ़िक्र व फ़न जो 1956 में, इसके 1 साल बाद लगा लीजिए। फ़िक्र व फ़न खलील रहमान आज़मी का तनकीदी मज़ामीन है। दूसरा है ज़वाये निगाह जो 1966 में। इस नया अहदनामा जो 1965 में शाये हुआ था उसमें 1 साल लगा लीजिए तो 1966 हो जाएगा। तनकीदी मज़ामीन का तीसरा मजमूआ है मज़ामीन नौ जो 1977 में शाये हुआ था, इनके इंतकाल से 1 साल पहले। इनका इंतकाल 1978 में हो गया था ना खलील रहमान आज़मी का, तो उससे 1 साल पहले 1977 में इनके तनकीदी मज़ामीन का तीसरा मजमूआ मज़ामीन नौ शाये हुआ था। मतलब इनके 3 जो है आपको याद रखने हैं, 3 शेरी मजमूए और 3 तनकीदी मज़ामीन का मजमूआ, ठीक है। फ़िक्र व फ़न, ज़वाये निगाह, मज़ामीन नौ, ये 3 आपको याद रखना है। खलील रहमान आज़मी ने मसनवी सहरुल बयान का मुकदमा लिखकर शाये किया था। मसनवी सहरुल बयान जो मीर हसन की है, उनका मुकदमा इन्होंने लिखा था खलील रहमान आज़मी ने, ठीक है दोस्तों आपके लिए एक सवाल है, कमेंट में लिखिएगा ये सवाल कि जैसे अभी आपने पढ़ा ना ऊपर कि ये कागज़ी पैरहन जो है ये खलील रहमान आज़मी का शेरी मजमूआ है। लेकिन कागज़ी पैरहन जो है एक नाविल भी है, वो किनकी नाविल है, किनकी लिखी हुई है, वो आपको कमेंट में लिखना है। कागज़ी पैरहन खलील रहमान आज़मी का शेरी मजमूआ है, लेकिन कागज़ी पैरहन के नाम से एक नाविल भी लिखा है किसी ने, तो वो किसने लिखा है वो आपको कमेंट में लिखना है, ठीक है दोस्तों। मेरे इस चैनल को लाइक सब्सक्राइब कर लीजिए अगर आपने अभी तक नहीं किया है, और इस वीडियो को लाइक और शेयर कीजिए ताकि मेरे हौसला अफजाई हो। दोस्तों इस वीडियो को आप 1-2 बार देख लीजिए, इंशाल्लाह सब याद हो जाएगा, कोई इतना ज़्यादा इसमें नहीं है। मैंने सिर्फ चुन के लिया वही चीज़ जो ज़्यादातर सवाल में एग्ज़ाम में आते हैं। शुक्रिया दोस्तों।